السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور نئی زندگی کے ساتھ آج پھر حاضر ہوں۔ آج ہم حاضر اس لیے ہوئے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کل گزرا ہوا کل اور آج اور ایک دن پہلے سے جو دن گزرے ہیں وہ جو دن ہیں بہت بڑے دن تھے، اور بہت بڑا دن ہے آج کا بھی جو لوگ گزار رہے ہیں کسی ملکوں میں۔ کل ہونے والے گزرا یسٹرڈے، کل تھا، پھر آج ہے، اور 15 شعبان جو کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی شریف کی ولادت باسعادت۔ اب سب تمام مسلمانوں کو، تمام مومنین کو خصوصاً بہت بہت مبارک۔ اور یہ ہمارے وقت کے امام ہیں جس کو سب نے جاننا ہے، سب نے پہچاننا ہے، اور جو خدا نہ کرے وقت کے امام کو نہیں پہچانا اور اس دنیا سے چلا گیا تو بڑی سخت حدیث ہے، وہ کفر کی موت مر گیا۔ تو اپنے وقت کے امام کی معرفت سب کو رکھنی ہے، مگر معرفت رکھنے کا سب سے بڑا بہترین طریقہ وہی ہے جو ہم نے آپ کو شروع سے کہا ہے، ایک اور زندگی کے اندر کی روح کی زندگی جینی ہے تو آپ کو امام کی معرفت ہو جائے گی، ورنہ امام کی معرفت نہیں ہوگی۔ آپ بدن اور معاشرے کی زندگی میں پڑے رہیں گے تو پھر آپ امام کی معرفت نہیں رکھ سکیں گے۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے حقیقت جو اصل۔ اور اگر امام کے ساتھ آپ نے چلنا ہے اور امام کے ساتھ آپ نے امام کے اوار اور انصار میں شامل ہونا ہے تو پھر آپ کو روح کی زندگی جینی پڑے گی اور انسان کی خدمت کرنی پڑے گی، عدد کی آپ کو پرواہ کرنی پڑے گی، فگر کے چکر میں نہیں رہنا پڑے گا، اس معاشرے کے چکر میں نہیں رہنا پڑے گا۔ یہ معاشرہ ہے نا، یہ آپ کو ڈبا دے گا، یہ آپ کو برباد کر دے گا۔ اپنی زندگی کو ہمیشہ آگے سے آگے لے جانے کی کوشش کرو جہاں امام چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کا ساتھی، آپ کا ہم سفر کسی جگہ رک گیا، آپ نے کہا بس میں بھی یہیں ڈیرا ڈال دوں۔ دنیا میں بہت لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے اور آپ کے ساتھ چلیں گے، اور کچھ پیچھے رہ جائیں گے، اور جو پیچھے رہ جائیں گے ان کو چھوڑ دیں، آپ آگے چلے جائیں، آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے مشن کو کامیاب کرنا اور اس میں آگے جانا تو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ نے آگے چلتے جانا، روز آپ کا ایک نیا دن کسی کامیابی کی طرف ہو۔ صرف اس لیے نہیں کہ بس دنیا میں انسانوں کے لیے آپ نے غیبت کرنی ہے اور اس کے لیے بس برائیاں کرنی ہیں، اس کے پیچھے اس کی باتیں کرنی ہیں، تو یہ زندگی کا کوئی ہدف نہیں ہے آپ کا، یہ اپنی آپ دنیا بھی اور آخرت دونوں برباد کر دیں گے۔ شاید چند لوگ دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں، شاید ان چیزوں سے وہ سمجھتے ہیں ہماری کامیابی ہے، تو وہ ان کی بہت بڑی بیوقوفی ہے اور بھول ہے کہ وہ سمجھتے ہیں دنیا میں ان کی یہ کامیابی ہے کہ ہم اس کی بات کر لیں اور اس کی بات کر لیں، اس کی بات وہاں کر لیں، اس کی بات وہاں پر کر لیں، تو یہ ان کی کامیابی ہے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے ان کی، یہ وہ جانتے نہیں ہیں کیا کر رہے ہیں۔ جب وہ اس لحد میں چلے جائیں گے تو پتہ لگ جائے گا، جو کہ 14 شعبان عرفہ کا دن ہوتا ہے، اس دن سب کے اعمال نامے لکھ دیے جاتے ہیں اور سب کی زندگی کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے اور سب کا حساب کتاب ہو جاتا ہے۔ تو شاید اس دفعہ ہمارا بھی ہو گیا ہو، آپ کا بھی ہو گیا ہو، کسی کا بھی ہو گیا ہو، پتہ نہیں ہے۔ یہ زندگی اس لیے کہتے ہیں نا، ایک اور زندگی، روز ایک دفعہ انسان مر کے پھر اٹھتا ہے اور اسی پھر دنیا میں لگ جاتا ہے۔ بہت سے انسان ہیں ابھی تک اس دنیا میں، بہت سے انسان ہیں، خاص طور سے ہمارے ملک پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کی تیسری لہر آئی ہوئی ہے، مگر کوئی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی انجیکشن لگنے کے بعد بالکل ہمیں کرونا نہیں ہوگا یا ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، جس کو یہ بیماری لگنی ہوگی لگے گی، اگر وہ احتیاط نہیں کر رہا، اور احتیاط کریں جتنا ہو سکتا زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں۔ یہ نہیں کہ آپ بالکل لاپرواہی کر دیں، مگر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل قطعی کلام اور بالکل دنیا سے آپ بچھڑ جائیں، دنیا کو چھوڑ دیں، دین کو، دنیا کو، سب کو چھوڑ دیں۔ اپنے مذہب کو، دین کو نہ چھوڑیں، وہ سب چیزیں کریں احتیاط کے ساتھ، وہ بہت ضروری ہے۔ وہ آپ کا آخرت کا سامان ہے بھائی، دنیا تو پھر بھی تھوڑے ٹائم کی ہے، دنیا تو آج ہے کل نہیں ہے، کل خاتمہ ہو جائے گا ادھر، آج بچ جائیں گے کرونا سے، اس کے بعد چلے جائیں گے۔ ایسا تو نہیں سکتا کرونا کے بعد ہم مریں گے نہیں، مریں گے تو ضرور، ایک نہ ایک دن تو موت آنی ہے، سب کو موت تو برحق ہے، مگر اپنی آخرت بنا لیں۔ آخرت کو کیوں چھوڑ دیں؟ تو آخرت کا راستہ کبھی مت چھوڑنا، کسی بھی دنیا کے کسی بھی مشکل سے مشکل حالات میں بھی آخرت کا اپنا راستہ مت چھوڑنا، کیونکہ یہ تمہاری آخرت کا راستہ ہے، جو آخرت تمہاری بنا رہا نا اس کو مت چھوڑنا، اس کو پکڑ کے کرنا، جیسے کہتے ہیں نا خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے درمیان دو گراتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت، ان کو کبھی مت چھوڑنا۔ یہ وہ تو آخرت کا راستہ، ان کو کبھی مت چھوڑنا بھائی، یہ تمہارا نجات ہے، یہ تمہارے لیے نجات کا باعث بنیں گی، چاہے وہ کرونا آ جائے، اس کے بعد سرونا آ جائے، جرونا آ جائے، جو بھی آتا رہے، پتہ نہیں کیا کیا آئے گا اس کے بعد، اور بھی اس کو مت چھوڑنا، یہ تمہارے ساتھ چلتا رہے گا۔ ہاں احتیاطی تدابیر ساری آپ کریں جو ہے زندگی کے اندر آ رہی ہیں، اس کو فالو کرتے رہیں، مگر یہ ایک ایسا بھی نہیں کہ دنیا سے ملنا ملانا احتیاط کے ساتھ ملیں، سلام، دعا، خیر و عافیت، یہ سب کی لیتے رہیں دنیا کے اندر،
مگر یہ دنیا والے کیا کر رہے ہیں؟ فونوں پہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، لوگوں کی برائیاں کر رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، اسی گناہ میں مبتلا پڑے میں، اسی گناہ میں مبتلا پڑے میں، مگر کوئی سمجھ ہی نہیں رہا اس دنیا کو کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. کتنی کتنی کیسا ایسا وقت بھی دنیا میں ہم نے آپ نے سب نے دیکھنا تھا کہ کوئی کسی سے مل نہیں سکے گا، کوئی کہیں آ جا نہیں سکے گا، کوئی سفر نہیں کر سکے گا. یہ وقت کبھی کسی نے سوچا تھا؟ اگر کوئی اندازہ لگائے کبھی بولتا تو کوئی لوگ اس پہ ہنستے. مگر زندگی میں کیا کیا چیزیں آپ کو سامنا کرنی پڑیں گی، آپ ہمت کر کے اس کا سامنا کریں، صرف روح کے لیے، اپنی روح کی زندگی کے لیے، کہ میں اپنی روح کو پاک رکھوں گا، چاہے کیسا بھی وقت آ جائے میری روح مجھ سے پاک رہے بس میرے ساتھ. اگر روح آپ کی نجس جائے گی تو کوئی سا بھی وقت ہو آپ گناہ میں مبتلا رہیں گے. یہ ایک اور زندگی جو ہمیشہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ ایک اور زندگی، پتہ نہیں کس دن آخری دن ہو، کون سا دن آخری دن ہو، لوگ یہ جانتے نہیں ہیں اس کو. وہ اپنی اسی مستی میں، اسی رنگیوں میں گھوم رہے ہیں، اسی زمانے میں، اسی دور میں، اسی طریقے سے جیسے بچپن میں تھے ویسے جوانی میں تھے، بڑھاپے میں بھی ان کا وہی حال ہے، اسی گناہ میں لپٹ بنے، اسی گناہ میں پڑے ہوئے. خدا آپ ہم سب کو خیر و عافیت دے اور ہدایت دے، نیک کام کرنے کی توفیق دے، کسی نہ کسی انسان کی مدد کرنے کی توفیق دے. اگر دنیا میں آئے ہو تو کسی انسان کی ضرور مدد کرنا، چاہے وہ الفاظوں سے ہو، چاہے وہ ہاتھ سے ہو، چاہے وہ مال سے ہو، کسی طرح بھی انسانوں کی مدد کرتے چلے نا. مگر یہ سوچ کے کرنا کہ خالص خدا کے لیے کر رہا ہوں. اگر یہ سوچ کے کیا کہ میں کسی افسر سے مل رہا ہوں، یہ جنرل ہے، یہ کرنل ہے، اس کے ساتھ تصویریں لگا رہا ہوں، یہ آئی جی ہے، ڈی آئی جی ہے، فلانا ہے، جو بھی بیوروکریٹس ہے، کہ یار اس سے تو مجھے کام پڑے گا، اس کا کام تو کچھ بھی کر لینا، چاہے نہ کیا کہ جائز ہو یا ناجائز ہو، میں کر لیتا ہوں اس کا کام کہ یہ میرے کام آئے گا. تو اس کا مطلب تم خدا کو مانتے ہو، خدا کی بات کو نہیں مانتے، کیونکہ تم بندوں کے لیے کام کر رہے ہو. بھائی یہ تو تمہارا دل اور دماغ ہے نا، خدا شے رق سے زیادہ قریب ہے. تو خدا تمہارے ارادوں کو جانتا ہے، تم کس لیے کام کر رہے ہو، کس لیے. تو وہ اگر تمہاری نیتیں ہیں تو پھر تمہارا کوئی کام بھی نہیں صحیح ہے. پھر تم اپنے وہی بدن کے لیے اور معاشرے کے لیے جی رہے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی پروفائل بنانے کے لیے جی رہے ہو. جینا ہے تو صرف خالص خدا کے لیے جینا ہے، بس خالص خدا کے لیے اور آئمہ اطہار کے لیے، بس ان کی قربت میں جینا ہے. یہ سب سے بہترین زندگی ہے جو تمہاری دنیا کو بھی اور آخرت کو، سب سے بڑی چیز تو آخرت ہے، آخرت کو تمہاری وہ پار کر دے گی. دنیا میں تکلیفیں ہوں گی، دنیا میں تو آئے ہو اب تکلیفیں اٹھانی ہے آپ نے، ہر ایک تکلیف کے بعد ایک. اور امتحان اسی کا لیا جاتا ہے جو اللہ کے قریب بندے ہوتے ہیں، بس انہی کا امتحان ہوتا ہے. باقی سب کو اللہ نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، بولا جاؤ عیش کرو، جو کرنا ہے کرو، یہ دنیا تمہاری ہے، تم نے جو کرنا کرو، تم ان کو کھلی چھوٹ دے دی ہے، جاؤ. اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، خدا ان کا امتحان لیتا رہے گا. انما صابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرو اور امتحانوں کو گزارتے رہو، پھر تمہاری آخرت جو ہے وہ سب سے بہترین ہوگی. خدا آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا سے دعا کرتا ہوں امام زمانہ اجل اللہ تعالی شریف کی ولادت باسعادت آپ تمام دنیا میں رہنے والوں کو بہت بہت مبارک. اور ہم خدا سے دعا یہی ہے کہ بحق محمد آل محمد خدا ہم کو امام زمانہ کے اوان و انصار میں شامل کرے، ان کے چاہنے والوں میں سے ہمیں شامل کرے، ان کے ماننے والوں میں سے ہمیں شامل کرے. بس یہی خدا سے دعا ہے. خدا مرنے سے پہلے ہم سے کوئی ایک نیکی کا کام لے لے جو ہماری نجات کا باعث بن جائے. خدا آپ سب کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. زندگی رہی آپ سے پھر ایک اور زندگی کے اندر بات ہوگی. خدا حافظ.